اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز کرتے ہیں یوسف نامہ کے مطالعے کی 14ویں نشست کا سٹنگ نمبر 14. گزشتہ کل کی نشست میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ مالک پر جو حجاب تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا. جس وقت یوسف علیہ السلام کا حراج ہو رہا تھا اس وقت کی بات ہے. اس وقت مالک افسوس کرتا تھا کہ یوسف کے مقابلے میں یہ خزانے کچھ نہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو جب تولا گیا تو عزیز مصر کی ساری دولت کے آگے حضرت یوسف کا وزن زیادہ تھا. اس کے باوجود بھی مالک افسوس کرتا تھا کہ یوسف کے مقابلے میں یہ خزانے کچھ بھی نہیں. وہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی جو مالک کو دکھایا گیا تھا کہ غلام سے اتنی دولت ملے گی جو قیامت تک کافی ہوگی. اب آج کی 14ویں نشست کا آغاز ہوتا ہے. مالک نے کہا غلام سے 2 باتیں کرنے کی اجازت دو. عزیز نے اجازت دی. مالک نے یوسف کے قریب جا کر کہا یوسف تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں تم کو بیچ دوں گا تو تم اپنے واقعے کی خبر دو گے. یوسف نے کہا ہاں کہتا ہوں مگر کسی سے نہ کہنا. عہد لے کر فرمایا میں وہی ہوں جس کو تم نے اپنے بچپن کے خواب میں دیکھا تھا. میں یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہوں. یہ سنتے ہی مالک نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا اور کہا ہائے شرمندگی، میں نے پیغمبروں کے ساتھ کیسی بے ادبی کر دی. ایسا ہی جب قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے تو نے دنیا میں کس کس کی نافرمانی کی، تو کچھ جانتا ہے کہ تو کس کے خلاف کرتا رہا، تو کس کے حکم کی بے اوقاتی کرتا رہا. اس وقت بندہ اس مالک کی طرح کہے گا ہائے افسوس، میں نے زبردست قدرت والے کے ساتھ کیا ہے. بہت برا بندہ ہے وہ بندہ جس کے رات دن غفلت میں گزر رہے ہیں. بہت برا ہے وہ بندہ جو اپنے مالک کی نافرمانی ہمیشہ کرتے رہتا ہے اور اس کی بغاوت پر تلا ہوا ہے، تکبر اور عصیان میں پڑا ہوا ہے. برا ہے وہ بندہ جس کی جوانی گناہوں میں ختم ہوئی، اس کے سارے اوقات سینما اور سیندی اور شراب کے پینے میں گزر رہے ہیں. برا ہے وہ بندہ جو یہ جانتا ہے کہ اس کا مالک اس کو دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ انجان بنا ہوا ہے، اس کے مقابلے پر تلا ہوا ہے، اس کو اور اس کے عذاب کو بھلایا ہوا ہے. برا ہے وہ بندہ جو اپنی عمر گناہوں میں ختم کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، سفید بال نکل آئے مگر ابھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. پھر مالک نے پوچھا یوسف تم کو جن لوگوں نے بیچا تھا وہ کون تھے؟ فرمایا میرے بھائی تھے. مالک نے کہا بھائی ہو کر کیسے بیچا؟ یوسف نے فرمایا یہ نہ پوچھو، میں کسی کی پردہ دری کرنا نہیں چاہتا. پردہ دری مطلب جو ہے پردے سے باہر لانا، پھاڑنے کو کہتے ہیں پردہ دری. جیسے پردے کو پھاڑنا یا کسی اور چیز کو باہر لے کے آنا اس کو پردہ دری کہتے ہیں. صاحبو یوسف علیہ السلام مخلوق ہو کر بھائیوں کی پردہ دری نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کیسے پردہ دری کرے گا؟ اس لیے بندہ کیسے کیسے گناہ کرتا ہے وہ ستاری ہی کرتا ہے، چھپاتا جاتا ہے. اگر ہمارا دل دکھانے کی چیز ہوتی، کسی برتن میں رکھ کر دکھایا جاتا تو وہ خباثتیں نظر آتی کہ آپ صورت تک دیکھنا نہیں چاہتے. وہ ستار ہے کہ اس نے پردہ ڈھانک دیا ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں کہ دل میں کیا ہے. الغرض حضرت یوسف کو زلیخا کے خاوند نے جو عزیز مصر ہے خرید لیا. دوستو یہ کون سا زمانہ ہے؟ حضرت موسیٰ کے سینکڑوں برس پہلے کا زمانہ ہے. ابھی توریت، زبور، انجیل کوئی بھی نہیں تھے.
غلام بنانا اور غلام خریدنے کا رواج جب سے موجود ہے، اس زمانے سے ہی غلاموں کا بیچنا اور خریدنا جاری ہے۔ متعصب لوگ مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ غلام بنانا مسلمانوں نے جاری کیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد جتنے مذہب آئے، کسی مذہب نے نہ غلامی کو مٹایا نہ ترمیم کی۔ حضرت عیسیٰ نے بھی کچھ انتظام نہیں کیا۔ پولس سینٹ پال جو ہے نا، سینٹ پال نے تو اور مضبوط کیا اور غلاموں کو نصیحت کی کہ اپنے مالکوں سے ایسے ڈرتے رہیں جیسے خدا سے ڈرتے ہیں۔ یہ فخر اسلام ہی کو ہے کہ اس نے غلامی کی شکل ہی بدل دی۔ گو غلام بنانا جائز رکھا بعض مصلحتوں سے، مگر آزاد کرنے کے طرح طرح کے طریقے فرمائے ہیں۔ کفارہ رمضان، کفارہ قسم، کفارہ ظہار، یوں بھی آزاد کرنے کا ثواب بتلایا گیا ہے کہ غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کا عضو دوزخ سے آزاد ہوگا۔ باوجود غلام ہونے کے ان سے وہ برتاؤ کیا جاتا تھا جس پر وہ غلام فخر کرتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے۔ حضرت عمر جیسے صحابی اس طرح ان کا ذکر کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر اعتق سیدنا بلال۔ ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ زید بھی غلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپھیری بہن کا نکاح ان سے کر دیا، گویا خاندان نبوت میں ان کو شریک کر لیا۔ یہ کیا عزت افزائی ہے! یہ اسلام کی ہی فیاضی ہے، جس کے طفیل سے حسن بصری، نافع، اکرمہ بن سیرین رضی اللہ عنہم امام کہلاتے ہیں، حالانکہ ان سب کی مائیں باندی تھیں۔ البتگین، سبکتگین، قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش، یہ سب غلام ہیں مگر بادشاہ ہوئے۔ مصر کا خاندان مملوکان، ہندوستان کا خاندان غلامان کسے یاد نہیں؟ یہ سب زبردست بادشاہ ہوئے ہیں۔ کوئی مذہب بتا سکتا ہے کہ غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہے؟ یہ اسلام ہی ہے کہ باوجود غلام ہونے کے ان کی یہ عزت کی گئی، پھر جہاں تک ہو سکے غلامی سے جلد آزاد کیا جانے کا حکم دیا گیا۔ حکایت تحریر فرما رہے ہیں حضرت کہ ایک بار سلطان محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہندوستان پر حملہ کیا اور بہت سے ہندو جنگ میں قید ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ غزنین کو لے گئے۔ ان قیدیوں میں سے ایک ہندو قیدی کو سلطان نے ہر قسم کے علوم و فنون کی تعلیم دی۔ جب وہ ہندو تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کو حکومت کے عہدے دیے گئے، حتیٰ کہ رفتہ رفتہ اس کو ایک بڑے ملک کا گورنر بنا دیا۔ اس وقت گورنر کی حیثیت بادشاہ کی تھی۔ جس وقت سلطان نے اس کو تخت پر بٹھلایا اور تاج سر پر رکھا تو وہ ہندو رونے لگا۔ سلطان نے فرمایا، یہ وقت خوشی کا ہے یا غم کا؟ اس نے کہا، جہاں پناہ، اس وقت مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا۔ حضور، جس وقت میں ہندوستان میں بچہ تھا تو آپ کے حملے کی خبر سن کر ہندو کانپتے تھے۔ عورتیں اپنے بچے کو ڈرایا کرتی تھیں، جیسے ہوا سے ڈرایا کرتے ہیں۔ ہوا مطلب ہے کہ بھوت پریت، جیسا ہوا کھڑا کر دیے ہیں کہتے ہیں نا، ویسا جیسے ہوا سے ڈرایا کرتے ہیں۔ مجھے بھی میری ماں آپ کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ محمود بڑا ظالم ہے، آپ کے نام سے ڈرتا تھا۔ پھر جب آپ کے ہاتھ میں قید ہوا تو میری جان نکل گئی، سمجھا کہ اب خیر نہیں، مگر آپ نے ان سب باتوں کے خلاف کر کے بتایا۔ آج میرے سر پر سلطنت کا تاج رکھا جا رہا ہے تو مجھے یہ خیال کر کے رونا آ گیا کہ آج کاش میری ماں ہوتی تو میں اس سے کہتا کہ دیکھ، یہ وہی محمود ہے جس کو تو ہوا بتلاتی تھی۔ صاحبو، غلاموں کو اس طرح عزت دی جاتی ہے۔ یہ غلامی آج کی آزادی سے 1000 درجہ بہتر تھی۔ اس کی پوری تفصیل اس بحث کے رسالوں میں دیکھنے کے قابل ہے۔ غرض، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا اور ہزارہ لوگ جو خرید نہ سکے وہ اس صدمے سے مر گئے اور ہزارہ بیمار ہو گئے۔ دوستو، ایک مخلوق کے نہ ملنے سے تو اس قدر مر گئے، ہائے کل قیامت میں خدا نہ ملے، اس کا قرب حاصل نہ ہو، دیدار نہ دکھائے، شامت اعمال دور ڈال دے تو کیا حال ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر لے کر اپنے محل کی طرف چلا۔ پہلے ہی سے اس کے محل میں ایک دھوم تھی، آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ بڑے بڑے حسین خوبصورت بن سنور کر موجود تھے۔ زلیخا کو آج کئی سال کے بعد وہ صورت نظر آئے گی
جس کے لیے کئی سال سے وہ ماہی بے آب اور بے قرار تھی. ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، ماہی بے آب وہ مچھلی جو پانی کے باہر ہو. وہ ماہی بے آب اور بے قرار تھی، بے تاب تھی، محبت کو چھپانے کی بڑی کوشش کر رہی تھی. شادی مرگ سے بچنے کے لیے اپنی جان پر کھیل کر دم بخود ساکت بیٹھی رہی تھی. اتنے میں عزیز مصر یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیے محل میں داخل ہوا. پیارے یوسف کے قدم رکھتے ہی محل میں ایک بجلی چمکی. حضرت یوسف کا حسن دیکھتے ہی مصر کے تمام حسین اور بانکے باندیاں بے ہوش ہو کر گر پڑی. اے عزیز مصر، یہ کیا چیز ہے جس کے آگے مانند ہر ایک شے؟ یہ محل میں آج کیا لایا ہے تو کس کے لینے کی؟ یہ کی ہے جستجو، آہ کس دل میں رکھے گا تو اسے؟ گھر سجایا بھی کوئی اس کے لیے، آج تو وہ چیز لایا اے عزیز جس سے بس جاتی رہی عقل و تمیز. ہاتھ ملتا تھا وہاں ہر نازنین، ہائے ایسی شے کبھی دیکھی نہیں. زلیخا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے اور وہ آنکھیں مل مل کر حیرت سے دیکھ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں این بیداری است یا رب یا کہ خواب است. این بیداری است یا رب یا کہ خواب است کہ جان من ز جان کامیاب است. میری جان کو جو جانا سے وصال ہوا ہے، اے خدا کیا یہ بیداری میں ہے یا نیند میں؟ اور کبھی کہتی جی بادے چند دادم جاں خریدم، بنام ایزد عجب ارزاں خریدم. چند ٹھیکریاں دے کر جان خریدی ہے، کیا کہوں کس قدر سستا خریدا ہے. وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ. عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، زلیخا لو اس بچے کو، اکرمی مثواہ، دیکھ ان کو غلام نہ سمجھنا، ان کو بڑی عزت سے رکھنا. عسیٰ ان ینفعنا، بچہ ہوشیار معلوم ہوتا ہے، وزارت کے کاموں میں اس سے مدد لیں گے، یہ ہمارے کام آئے گا. اور نتخذہ ولدا، یا ان کو بیٹا بنائیں گے، اپنی فرزندی میں لیں گے. جو شخص کسی کا بیٹا لے کر اسے اپنا بیٹا بناتا ہے وہ خدا کی قدرت کو منہ چڑھاتا ہے کہ دیکھ اگر تو نے مجھے بیٹا نہ دیا تو کیا ہوا، میں نے تو بیٹا لے ہی لیا. لیکن جو وقت گزرتا جاتا یہ مصنوعی ماں باپ اور فرزند میں عداوت اور اختلاف پیدا ہوتا ہے. کڑوا پھل بن کر حلق میں اٹک جاتا ہے، نہ نگلا جاتا ہے نہ ہی تھوکا جاتا ہے. اسی واقعے کو دیکھو کہ عزیز اور اس کی عورت زلیخا آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہ ہم یوسف کو بیٹا بنا لیں گے. لیکن چند سال کے بعد حضرت یوسف جب پورے جوان ہو جاتے ہیں تو وہی زلیخا یوسف پر مرتی ہے. ناجائز کام کرنا چاہتی ہے. اصلی اور بناوٹی بیٹے میں یہی فرق ہے. سگی ماں اپنے بیٹے سے کیا ایسا ناپاک کام کرانا چاہے گی؟ ہرگز نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی یاد رکھیے. یہی الفاظ فرعون کی بیوی کہتی ہیں عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. اسی بچے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ڈبو دیا. یہ سب تجربے ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. اس لیے اسلام متبنہ یعنی فرزندی میں لینے کو فضول سمجھتا ہے. غرض زلیخا کے دل میں تو تھا ہی. خاوند کے کہنے سے اس کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھی. یوسف کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا دیول میں لے گئی، مطلب مندر میں لے گئی اور بت کو سجدہ کیا اور کہا اے بت، تیری پوجا کرنے سے اور تیری محبت سے مجھے یوسف مل گیا. یہ کہتے ہی بت زمین پر گرا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. زلیخا نے کہا میرے بت کو کیا ہو گیا یوسف علیہ السلام نے کہا میرے سامنے تو نے بت کی تعریف کی تو میرے خدا نے ایسا کر دیا، خیر ہوئی ورنہ تیرا سر ٹکڑے کر دیا جاتا. یہ تو اچھا ہوا کہ بت ٹکڑے ہوا. زلیخا نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ یوسف نے کہا جس نے مجھ کو اور تجھ کو پیدا کیا. زلیخا نے کہا اس کو کیسے معلوم ہوا؟ یوسف نے کہا سب اس کے سامنے ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. زلیخا نے کہا یوسف تمہاری محبت میں تمہارے خدا سے بھی محبت کرتی ہوں. یوسف کیا اچھا تمہارا معبود ہے، تمہاری جیسی پیاری صورت بنائی. دو خدا فضول ہیں. اگر میرے پاس خدا یعنی بت نہیں ہوتا تو میں تمہارے خدا کی عبادت کرتی. پھر زلیخا نے یوسف کا دامن پکڑ لیا اور کہا عزیز مجھ سے خفا ہوگا، اپنے خدا سے کہہ کر
میرے بت کو درست کر دو۔ یوسف نے کچھ ادھر ہونٹ ہلائے، ادھر وہ بت جیسا تھا ویسا ہو گیا۔ زلیخا نے کہا معلوم ہوا یوسف آسمان کے خدا کو مجھ سے زیادہ تم سے محبت ہے۔ یہ کہہ کر یوسف کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بیٹھنے کی جگہ پر لائی، بادشاہوں کی طرح رکھا، قسم قسم کے کھانے کھلاتی، قسم قسم کے کپڑے پہناتی۔ 360 جوڑے 360 جوڑے کپڑے کے بنائے 360 جوڑے کپڑے کے بنائے تھے، آج جو پہناتی پھر کل اس کو نہیں پہناتی تھی۔ اس طرح جس بندے سے خدا تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ محبت کی نظر اس پر ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے اس بندے میں قصائل حمیدہ پیدا ہوتے ہیں۔ بادشاہ کو اور عزیز مصر کو فکر ہوئی، ملک لشکر سے قائم رہتا ہے اور لشکر مال سے، خزانے میں تو کچھ رہا نہیں، پھر ہماری سلطنت کیسے باقی رہے گی۔ حضرت یوسف کے خریدنے پر نادم ہوا، خزانہ دار سے کہا دیکھو خزانے میں کچھ باقی ہے یا نہیں۔ خزانہ دار گیا اور خزانے کا دروازہ کھولا، دیکھا کہ خزانہ جیسا کا ویسا بھرا ہوا ہے۔ ہنستا ہوا واپس ہوا، بادشاہ کو اس کی خبر دی۔ اس نے اس کا سبب پوچھا، اس نے کہا اس کا سبب غلام کو معلوم ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ان کو کیسے معلوم ہوگا؟ ان کو کیسے معلوم ہوگا؟ خزانہ دار نے کہا یوسف کہا کرتے ہیں ان کا ایک خدا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تجھے یہ کب معلوم ہوا؟ خزانہ دار نے کہا جب آپ یوسف کو خرید رہے تھے تو میں یوسف کے پہلو پر تھا، سفید پرندے ان پر گزر رہے تھے اور آدمیوں کی مانند بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یوسف تم اپنے آپ کو جو بیچ رہے تھے اس کو بھی دیکھو، اور تمہارا خدا تم کو بیچ رہا ہے اس کو بھی دیکھو۔ آئینہ دیکھ کر تم نے اپنے آپ کی قیمت لگائی تھی کہ میری کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، تو بھائیوں نے تم کو کھوٹے 5 روپے میں بیچا، اب خدا تمہاری قیمت لگا رہا ہے تو مصر کے سارے خزانے خالی کیے جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر تعجب کیا اور حضرت یوسف سے پوچھا کہ تمہاری قیمت میں مصر کے خزانے باوجود خالی کر دیے جانے کے بھرپور کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری عزت بڑھانے کے لیے خزانوں کو جیسا کا ویسا کر دیا تاکہ تم مجھ کو ملامت نہ کرو اور مجھ پر احسان نہ جتاؤ۔ مجھ پر احسان میرے اللہ کا ہے، کسی کا احسان نہیں ہے۔ مسلمانوں، حضرت یوسف کی طرح تم بھی بک چکے ہو۔ مسلمانوں، حضرت یوسف کی طرح تم بھی بک چکے ہو۔ فرق یہ ہے کہ حضرت یوسف کا خریدار عزیز مصر ہے اور تمہارا خریدار اللہ تعالیٰ۔ اس کی تشریح انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ بہت معنی خیز تشریح ہے اس کی، زیادہ توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم یسر امورنا امور اولادنا وبناتنا یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا غیاث المستغیثین، اغثنا یا الہی اغثنا، اغثنا یا الہی اغثنا، اغثنا یا الہی اغثنا۔ از طفیل خواجگان نقشبند کار دنیا عاقبت محمود باد، وسبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔